الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی آخری آیت اور سورۃ الروم کی پہلی 2 آیتیں 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. شہر اللہ، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی کا مہینہ ماہ رجب المرجب شروع ہوا ہے. اللہ تعالی اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. یہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ، نماز کی فرضیت کا مہینہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا مہینہ، اہل بیت کے اماموں کا مہینہ، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا مہینہ، متعدد بزرگوں کے حوالے سے اس کی نسبت، اور والد صاحب قبلہ کے وصال کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی مہربانی، وہ اس کی برکات بھی عطا فرمائے. والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کراچی آئے تھے تو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے جب انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا وہاں، تو قرآن کی تفسیر شروع کی تھی سورہ فاتحہ سے. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات تک انہوں نے 28 سال میں بیان کیا. اس کے بعد جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے بیان کرتے ہوئے آج
میں یہ 21ویں پارے کی سورۃ الروم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی قرآن کریم پورا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سورۃ العنکبوت کی گفتگو کروں گا، لیکن سورۃ الروم کے بارے میں بتا دوں، یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، 819 کلمے ہیں، 3534 حروف ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت پچھلے جمعے بھی بیان کی تھی، کچھ باتیں آج بھی کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالی نیکوں کے ساتھ ہے۔ ایک انسان دنیا میں آ کر جب ایمان والا ہوتا ہے، شعور سمجھ اس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کے جلوے بھی دیکھتا ہے۔ ہر پتے میں، ہر ذرے میں اللہ نظر آتا ہے، اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی جسمانیات سے، زمانیات سے، مکانیات سے، سمتوں جہتوں سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز، اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ رب تعالی کو سوچنا، رب تعالی کو یاد کرنا، رب تعالی کا نام جپنا، ذکر کرنا، رب تعالی سے محبت کرنا، رب تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ٹکڑا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اللہ کا نام جپ رہا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ ہمارے کچھ لوگ ذکر کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں، آخر میں ہے نہیں پڑھتے، غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ آخر میں ہے کی آواز آئے، ورنہ اللہ ہو۔ یہ لام پر کھڑی زبر، کھڑا الف ہے، اللہ، اللہ نہیں، اللہ۔ جب آپ یہ نام جپتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کیا کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہے۔ کتنے فرشتے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نام پر مقرر، جن کی غذا اللہ کا ذکر، وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد ہم شمار کر سکتے نہیں۔ آپ نے ایک بار اللہ کہا، دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق ملے گی کب؟ جب پہلا قبول ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے بڑا خوش نصیب تھا، شاید یہ سوچنے لگ جائیں معاذ اللہ، ہمارا تو درد سے سر پھٹ جاتا ہے، اس کے سر میں کبھی درد نہیں۔ کیوں؟ اس کو کوئی تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کہ کہیں اللہ کو پکار نہ لے،
اللہ اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا، اس لیے اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی، اور ہمیں اگر توفیق ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ اللہ پکارنا، اس کو سوچنا، اس کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر کرنا، ہر چیز میں اس کا جلوہ دیکھنا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ پیار ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اونچی، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس سے ڈرا بھی جاتا ہے، ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ تو ہم اللہ تعالی کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ نبی کی محبت، اللہ کی محبت، ولی کی محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ تعالی سے پیار کریں اور اس میں کوشش کریں، اس کو راضی رکھنے کی، اس کا کہنا ماننے کی کوشش کریں۔ تو جب کوئی اس طرح کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس پر اپنی طرف کے راستے کھول دیتا ہے، اس کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو بادشاہوں کے نصیب میں نہیں۔ میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، احرام باندھتے حج کے لیے، مکہ مکرمہ جانے کے لیے، اور کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کو جواب آتا لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں ہے۔ وہ پھر یہی کہتے، پھر جواب آتا تیری کوئی لبیک نہیں، وہ پھر یہی کہتے۔ ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس نے آواز سن لی، اس نے کہا آپ کو جواب آ رہا ہے لا لبیک، آپ پھر لبیک کہہ رہے ہیں؟ بار بار آپ کو یہی جواب آ رہا ہے کہ تیری کوئی حاضری نہیں، تیری کوئی لبیک نہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا تو نے تو آج سنا ہے، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں یہ سنتے ہوئے، میں جب بھی لبیک کہتا ہوں یہی آواز آتی ہے لا لبیک۔ اس نے کہا پھر بھی کہتے ہیں؟ کہ یہ بتا پھر اس کا در چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ وہ مانے نہ مانے، میں اس کا در چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ اور کون سا در ہے جہاں جاؤں؟ یہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ معبود ہے، وہ مانے نہ مانے، میں نے یہی کہنا ہے۔ جب اس نے یہ کہا آواز آئی تیری لبیک بھی قبول ہے، تیری حاضری بھی قبول ہے۔ اللہ یار، ہمارا کیا حال ہے، چھوٹی سی کوئی بات نہ ہو تو ہم شکایت پہ اتر آتے ہیں۔ مولانا صاحب دعائیں کر کر کے تھک گئے، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالی بھولتا۔ اونچی دعائیں آپ کی جمع ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کبھی آپ کو اس سے بہتر دیا جاتا ہے، کبھی آپ سے بلائیں ٹالی جاتی ہیں، کبھی آپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے لیے اور آسانیاں کی جاتی ہیں، کتنی مشکلات دور کی جاتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جو میں نے کہا وہ قبول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعا کی جمع دعوات، مستجاب یعنی میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ کس کے پاس آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی ایسا کر سکتا ہے۔
اللہ کی عطا سے نبی اختیار والا ہے، نبی عطا کر سکتا ہے بے عطا اللہ، اللہ کی عطا سے۔ حضور نے فرمایا جو تو نے چاہا ہے وہ ہو جائے گا، اپنی غذا کو پاک رکھنا، اپنی غذا کو اونچی گئی ہے پاک رکھنا۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اسی منہ سے گالیاں دے رہے ہیں، اسی منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی منہ سے غیبت کر رہے ہیں، اسی منہ سے اول فول یا اول جلول جو بھی آپ لفظ کہتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو جب زبان میں وہ پاکیزگی ہی نہیں ہے تو بتائیے دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر غذا کے بارے میں، کمائی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں دعا کریں، کیونکہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی زبان پاک ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں دعا کرو کیونکہ ان کی زبان پاک ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو نام نہاد جو بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ کر کے دیکھو۔ جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو دیکھنے گئے۔ چچا نے کیا کہا؟ اپنے بھتیجے سے کہا اپنے رب سے دعا کر، وہ تیری بہت سنتا ہے، وہ تیری بہت مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا مجھ پہ ایمان لے آؤ، وہ تمہاری بھی سنے گا۔ بتانا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی مانو، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، حضور ان کی خیریت پوچھنے گئے۔ فرمایا لگتا ہے تو نے کوئی ایسی دعا کی ہے جو تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا ہاں جی میں نے ایسی دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے قیامت میں جو سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے۔ فرمایا یہ دعا کیوں کی ہے تو نے یہ دعا کرنی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیماری سے تنگ آ کر موت مانگتے ہیں، کچھ ویسے کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ جتنی زندگی ہے ایمان والی ہو اور نیکی والی ہو، ہم کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھیں کہ تو ناراض ہو جائے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ کریم ہے، بے نیاز ہے مگر کریم، بے پرواہ ہے مگر کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ اللہ سے پیار کرو۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ہر کوئی اللہ سے ڈراتا ہے، تو ڈرانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ناراض نہ، وہ نعمتیں دیتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ اس سے پیار کرو، اس سے پیار کرو، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو جو لوگ اللہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی ذات میں کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں جو تصوف کی باتیں ہیں وہ میں نہیں کر رہا، صوفیوں والی باتیں کروں آپ سب کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، لیکن ہمیں اتنا کہنا ہے، ضرور اتنا سمجھنا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام، اس کے کام، کائنات میں انہی کا ظہور ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو کوئی پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے
کیا کچھ کرتا ہے یہ بزرگوں کے حالات پڑھ کے دیکھ لو. کتنے لوگ ان کو کیا کیا کمالات ملے، کیا کیا شانیں ملی، کیا کیا مرتبہ ملا. کس نے دیا؟ اللہ نے. کیوں دیا؟ اللہ نے ان کو نوازا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے پیار کیا، اللہ نے ان کو بہت نوازا. تو اب ہم کو اپنے بچوں کو بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے اللہ سے پیار کرو، اس کو ناراض نہیں کرنا. گناہ فارسی کا لفظ ہے، نافرمانی جو آپ سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بچوں کو سکھائیں. کوئی بات ایسی کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونے کا مطلب سب خوبیاں، ساری نعمتیں سب ختم. تو ان کو بچپن سے ہی سکھا دیا جائے اللہ کا نام لینا.